نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں، ان سب کی نسلیں ڈرتی ہیں ذکر حسین سے. اللہ رب العزت، اللہ جل مجدہ خالق کائنات، حمد و ثنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کریں خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ آج کی یہ نہایت ہی بابرکت، بڑی ہی عظمتوں والی رات شب عاشور ہم سب کو منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اس خوبصورت مرکز مسجد فاطمۃ الزہرا میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے مبارک خانوادے کا ذکر خیر کرنے کی اس نے توفیق اور سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس نسبت کو دنیا و آخرت میں سلامتی عطا فرمائے اور اسی نسبت میں ہمیں جینا اور مرنا اللہ رب العزت نصیب فرمائے. سورہ شورا کی آیت مبارکہ نمبر 23 کے چند کلمات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو منصب رسالت میں ادا کرتا ہوں، فریضہ رسالت کا، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی اجرت اور اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمیشہ میری قرابت کے ساتھ رشتہ مودت قائم رکھنا. اللہ کا شکر ہے اس آیت کریمہ پر بے شمار مرتبہ ہماری مساجد میں ذکر ہوا، بیان ہوا، مگر میں جس نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، بلکہ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بھی جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تب جا کے بندہ اس مضمون کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ آیت کریمہ بھی اس الفاظ اور ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ جو جنت کی نعمتوں کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں ہوا ہے، یہ انعام اور خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں. ایمان اور عمل صالح، اور پیچھے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور عمل صالح کی بات کرنے کے بعد اب یہ حکم آیا ہے: قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجرت بدلے میں نہیں مانگتا، بس میری اہل بیت پاک کے ساتھ رشتہ مودت قائم رکھنا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور پھر جو شخص بھی نیکی کمائے گا، ہم اس کے لیے اس کی آخرت کا جو اخروی اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیں گے. ایمان اور عمل صالح کے ذکر کے بعد محبت اہل بیت کا ذکر
اور اس کے بعد فرمایا جو جتنا اس میں کمانے کا اجر اس کی آخرت میں اتنے ہی درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر قدردان ہے. اب مضمون تو واضح ہے، مگر میں یہاں روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مودت اہل بیت پاک کے بعد یہ ذکر ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو اب اس نیکی میں جتنا آگے بڑھے گا آخرت کا اس کا اتنا مقام بڑھتا چلا جائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام حضور مولا کائنات کی شہزادے وہ روایت کرتے ہیں حضور مولا کائنات علیہ السلام سے عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال اقتراف الحسنہ، یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ کے آخرت کا مقام حاصل کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے مودتنا اہل البیت، کہ نیکی میں آگے بڑھ کر آخرت کا اجر پانے سے مراد یہ ہے وہ نیکی محبت اہل بیت کے سوا کچھ بھی نہیں. اب یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے ہر نیک عمل کو ہم نیکی کہتے ہیں. بس ایک جملہ کیونکہ آپ سمجھدار ہیں کیا کہ آگے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرمایا کہ مودت اہل بیت کے سوا اس سے کچھ مراد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مودت اہل بیت نہ ہو تو روئے زمین پر کوئی نیکی درجہ قبولیت ہی نہیں پاتی. کوئی نیکی درجہ قبولیت نہیں پا سکتی جب تک حضور کے مبارک خانوادے کا حیا دل اور روح کے اندر نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ ہر عمل بیکار جا سکتا ہے، ہر عمل رد ہو سکتا ہے، مگر آخرت میں اجر بڑھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نیکی ہے اور وہ حضور کے خانوادے سے وفا کرنا ہے. اسی لیے فرمایا حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنہ، کہ اگر ایک دن تمہیں میرے خانوادے سے محبت نصیب ہو جائے نا اگر اور تم کر لو میرے خاندان سے محبت، تو یہ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو اس انداز سے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اب چند ایک حدیث اور ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس حدیث سے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ پر دو باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی توجہ سے سن لیجیے، یہ بات بیان ہوتی ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ایمان کی اصل جو آپ علیہ السلام کے خانوادے کی محبت ہے، اس سے امت کو کس طرح دور کیا جا رہا ہے. یہ بات بیان ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے خاندان کی محبت مانگی ہے معاذ اللہ، کیونکہ خانوادہ تو آقا علیہ السلام کا ہی ہے نا، تو کہتے ہیں اپنے خاندان ہے اس لیے محبت مانگی. اللہ رب العزت کی ان سب باتوں سے واقف جانتا ہے، اس لیے اس نے براہ راست محبت مانگی نہیں، اس نے حکم دیا قل محبوب مانگیے، تاکہ اگر کوئی نادان یہ سمجھے کہ آپ نے مانگا ہے تو اسے اس لفظ قل کا حیا کرنا چاہیے. آپ نے نہیں مانگا، میں نے حکم دیا ہے تو مانگا ہے. قل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نا کہ محبوب آپ فرمائیں، تو اب اللہ اگر نہ فرماتا تو کیا حضور یہ فرماتے؟ بولیے نہ فرماتے. تو اللہ نے جب حکم دیا تو جواب دے دیا قیامت تک ہر نادان شخص کو کہ یہ سوال اور یہ بات جو محبت اہل بیت کا تقاضا ہے یہ میرے محبوب نے نہیں کیا، یہ تو میرے محبوب کو حکم دیا ہے کہ محبوب آپ حکم فرمائیں کہ تم میرے خاندان سے محبت کرو. اب ذرا اس مضمون کی اہمیت کو سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، اور پھر حکم خدا کی پیروی میں فرمان مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کا حکم مبارک بھی ہے. اور یہاں تک بات نہیں رہی، اللہ کا حکم بھی ہوا، آقا کا حکم بھی ہوا، اور پھر آقا کی سنت بھی ہے. اس خانوادے سے محبت کرنا یہ آقا علیہ السلام کی بولیے سنت بھی ہے. اور اسی سنت پر جو حدیثیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک حدیث کا ایک جملہ سن لیجیے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے اور کتنی بڑی سنت ہے آقا علیہ السلام کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے خانوادے سے محبت کرے گا اس کا اجر یہ ہوگا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگا. ابھی درجے کی وضاحت ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر
سکتے. آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ بس اتنا جان لو کہ دور نہیں ہوگا، وہ اتنا میرے قریب کر دیا جائے گا کہ میری خدمت کے اتنے قریب کر دیا جائے گا کہ جو درجہ رب نے مجھے دیا ہے حسین کی محبت ہر میرے امتی کو اس درجے میں میرے قریب کر دے. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. اور اب جو میں نے یہ کہا نا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس پر بھی میں اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مرتبہ شاید ربیع الاول شریف میں پورا خطاب اس جملے پر ہوا تھا کہ یہ جو دین ہے نا، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں، مستحب بھی ہے، نفل بھی ہے. آپ جو درجہ بھی کسی عمل کا بنائیں، ہر عمل اصل میں سنت مصطفیٰ ہے. اگر فرض حضور نے ادا نہ کیا ہوتا تو فرض کیسے بنتا؟ اب بات سمجھیں گے؟ تو فرض بھی حقیقت میں سنت بولیں مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اب سنت کی اہمیت سمجھیں. اور آقا علیہ السلام کی ہی سنت ہے کہ ان خانوادہ پاک سے محبت کر کے دکھائے. اور یہ ایسی محبت نہیں تھی جو ہر بزرگ اپنی نسل سے کرتا ہے، دادا اپنی پوتوں سے کرے یا نانا اپنے نواسوں سے کرے. یہ ایسی محبت نہیں تھی، کیونکہ یہ حکم خدا بھی تھا، پھر حکم مصطفیٰ بھی ہوا، اور اس حکم مصطفیٰ پر سنت مصطفیٰ بھی بنی. تو اس لیے وہ ایک منظر یاد کریں. ہم اکثر ان حدیث کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں جب جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو خاموشی سے سنیں. یہی حکم ہے. وہی حتیٰ کہ الفاظ یہ ہیں روایت میں کہ اگر کوئی بول رہا ہے یا شرارت کر رہا ہے اس کو یہ بھی نہ کہو کہ نہ کرو. اتنا ادب اور احترام ہے، اتنی خاموشی سے خطبہ سننا ہے. یہ پوری امت کو حکم دیا اور ساری کائنات کو یہ دین دینے والے ایک دن خطبہ خود ارشاد فرما رہے تھے. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے. تو بچپنے کی وجہ سے جیسے بچہ تھوڑا لڑکھڑاتا ہے، دیکھا کہ قدم مبارک ڈگمگا رہے ہیں، تو ساری کائنات کو خطبے کے دوران خاموش رہ کر سننے والی ہستی نے اپنی سنت امت کو دکھائی کہ ہر کسی کے لیے حکم یہی ہے، مگر خطبہ چھوڑ کر حسین کو تھام کر بتایا کہ حسین کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اس طرح اس کو اٹھا کر رکھنا اور منبر پر اپنے ساتھ لیا. تو سجدے میں جب امام علی پاک تشریف لائے، آپ نے سجدہ طویل کیا. 72 تسبیحات کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے ادا فرمایا. اتنا طویل کیا سجدہ. مگر یہ روایت سنیے کہ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس درجہ محبت کر کے دکھائی کہ جیسے بچوں کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف کندھوں پر اٹھانا، اور ایک ایسے جھک کر جیسے سواری بن جائے اور پیچھے پیٹھ پر بٹھا لیا جائے. میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت دینا چاہتا ہوں. وہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایسے سواری کی شکل میں ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کچھ پر تشریف فرما. اب ذرا دیکھیے گا انداز کیا تھا. تو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دائیں طرف کان کے قریب سے حضور کی زلف مبارک پکڑتے تو آقا علیہ السلام دائیں طرف سے اوپر دیکھتے ہیں، اور جب وہ بائیں جانب سے زلف مبارک پکڑتے تو آقا علیہ السلام بائیں جانب سے ایسے اوپر دیکھتے. تو جب یہ منظر سیدنا امام علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ حسین، کیا سواری ملی ہے تجھے، کیا خوبصورت سواری ہے تیری. تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بھی تو دیکھو وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ سواری کتنی حسین ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عظیم ہے. یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عظیم ہے. اور پھر آقا علیہ السلام شہزادوں سے یہ بھی فرماتے کہ نعم الجمل جملکما، یہ جو سواری اونٹ تمہیں ملی ہے کیا خوب اونٹ تمہیں سواری کے لیے ملا. اب ذرا اندازہ کریں کہ محبت کا انداز کیا ہے. آج ذکر حسین پر لوگ بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے تو اس انداز سے شہزادوں کی شان دنیا کو دکھائی. اور نہ صرف یہاں تک بلکہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے باہر. تو آقا علیہ السلام حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فتح فکر سبھی آقا علیہ السلام دوڑے حضرت امام حسین کو تھامنے کے لیے، جیسے ہم بچے کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں نا بلا تشبیہ و بلا مثال. تو جب آقا علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو یفر ہاہنا مرتن، تو امام حسین علیہ السلام وہ آقا علیہ السلام کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک طرف دوڑ گئے.
جب آقا علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے تو وہ دوسری جانب دوڑ گئے. آقا علیہ السلام اسی طرح دوڑ کر ان کی طرف جا رہے تھے، اور جب تھام لیا تو تھام کر چوم کر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اب یہ گھر میں نہیں ہو رہا لاڈ، یہ لاڈ بازار میں دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. اس طرح حضور دوڑ دوڑ کر تھام کر ان کو فرماتے اور تھام لیتے اور اپنے سینے سے لگاتے اور دنیا کو بتا دے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی محبت امت کے لیے اس انداز سے لازم کر دی گئی. اب یہاں پر اس حدیث پاک کو ذرا ذہن میں رکھیے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے جو آج امت کو خدا جانے کون سا دین ہے جس دین کے نام پر اہل بیت اطہار کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس کی راوی ہیں، ان للہ حرمات ثلاث، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 3 حرمتیں مقرر فرمائی ہیں، اور ان حرمتوں کی شان یہ ہے من حفظہن حفظہ اللہ لہ امر دینہ و دنیا. جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت کرے گا، دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں. اور پھر فرمایا ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا، اور جو ان کی قدر نہیں کرے گا اللہ اس کی کوئی حفاظت کسی معاملے میں نہیں کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں اللہ کی حفاظت مل رہی ہے، بتائیے وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے الاسلام، وہ اسلام کی حرمت ہے، وحرمتی، اور پھر میری حرمت ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وحرمت رحمی، اور پھر میرے نسب اور میری اہل بیت اطہار کی حرمت ہے. اگر یہ نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت دنیا آخرت میں ہر معاملے میں تمہیں اپنی حفاظت عطا کر دے. اور کیسے کرے گا؟ قیامت کے دن حضور مولا ہے کائنات علیہ السلام روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اثبتکم علی الصراط، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پورے صراط پر ثابت قدمی نصیب ہو جائے، اس پورے صراط سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ وہاں تمہیں ثابت قدمی نصیب ہو جائے تو فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی، اس پورے صراط پر اگر ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہو تو جتنی شدید محبت حضور کی اہل بیت سے کر سکتے ہو کر دو، کیونکہ یہ وہ محبت ہے کہ یہ تمہیں تیزی سے پورے صراط سے گزار دے گی اور تمہیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے گی. یہ وجہ ہے کہ اس محبت کا درجہ اور شان یہ رکھی گئی ہے کہ جب تک یہ من میں نہ ہو اور دل میں نہ ہو تو اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت کسی کو نصیب ہی نہیں کرتا. ایمان اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا، اس کے قلب میں رتی برابر بھی ایمان کا نہیں آتا. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام جس خانوادے کو دیا گیا، اسی مبارک خانوادے کے ساتھ کربلا میں کیا حال ہوا، اور بدبختوں نے وہاں کیا معاملہ کیا. نہ صرف شہادتیں بلکہ مبارک سر بھی تن سے جدا کیے گئے. میں صرف ایک روایت اس واقعہ کی غور کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ سکینہ کو شدید پیاس لگی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا چچا جان کچھ پانی اگر مل جائے. تو آپ نے اپنی شہزادی کو بھتیجی کو جب اس انداز سے اس حالت پیاس میں دیکھا تو آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے تشریف لے گئے. جب آپ نے مشکیزہ بھر لیا تو ان بدبختوں نے نگینوں نے جب دیکھا تو دور سے تیر برسا رہے تھے. جسم تیروں سے چھلنی تھا مگر شہزادی کی پیاس کے لیے مشکیزہ اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. جب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے ان بدبختوں نے دیکھا کہ اب تو یہ پانی لے جا رہے ہیں، اور تینوں سے جسم مبارک چھلنی تھا وہ آگے بڑھے اور آپ کی بازو دونوں جسم مبارک سے کاٹ دی. مشکیزہ زمین پر آیا، آپ اس مشکیزے کو تھامنے کے لیے زمین پر اترے. چشمے تصور میں دیکھیں کہ دونوں بازو جسم سے کٹ چکے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، کوشش کی کہ اپنے منہ سے اس مشکیزے کو تھام لوں اور تھوڑا سا پانی سے سیدہ سکینہ کے لیے لے جاؤں. اگر ایسا چونکہ ممکن نہ تھا اس حالت میں آپ نے کوشش کی کہ میں یہ پانی اس شہزادی تک پہنچا دوں. اس سارے واقعہ کو شاعر نے ایک شعر میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ گھوڑے سے گرا
خاک پہ سرکار سکینہ، گھوڑے سے گرا خاک پہ سرکار سکینہ، اور مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ۔ یہ سب کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا، شہادتیں سب کی ایسی ہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری شہادتیں جو میدان کربلا میں آقا علیہ السلام کے خانوادے نے امام حسین کے وفاداروں نے پیش کی، تو کس مقصد کے لیے؟ میں آپ کو پیغام کی طرف لا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنے گا۔ اگر کوئی بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے لیے کی، تو جنت کی بشارتیں تو بچپن میں ملی ہوئی، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت تو یہ بانٹنے والے یہ ہیں، عطا یہ کریں گے سب کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے کی؟ ایک ہی جواب ہے، اپنے نانا کے دین کے لیے۔ یہ بات درست ہے؟ بولیے، اپنے نانا کے دین کے لیے کی۔ ہمارا سار اللہ کا شکر ہے، ذکر حسین کرتے ہیں، مگر ذکر حسین سے فکر حسین نہیں لیتے۔ میں آپ سب کے سامنے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ہر کوئی اپنے آپ کو خود جواب دے سکتا ہے، آپ سوچیں ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ اور اگر اپنے آپ کو ناپنا چاہتے ہیں کیا کیا، تو صرف ایک پیمانہ دیتا ہوں بے شمار پیمانوں میں سے، کہ جب جسم تینوں سے چلنی ہے اور 72 تن جدا ہو چکے ہیں، اپنے پاس سے شہادتیں ہو چکی ہیں، مگر اس وقت لڑتے ہوئے بھی امام علی مقام نے نماز کے وقت سجدے کو قطع نہ کیا۔ ایسا ہی ہوا؟ بولیے۔ ہمیں تو دیکھیں رخصت مل جاتی ہے نا، بندہ اگر شدید بیمار ہے تو اس میں نماز میں رخصت ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے، مگر آپ دیکھیں امام علی مقام نے امت کو درس کیا دیا کہ جس دین کو میں نے بچایا ہے اور جس دین کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، اس دین کا حسن نماز ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، میرا اور آپ کا طریقہ یہ ہے، زندگی ایسے گزار رہے ہیں، دل کرے تو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ میں ایک نئی بات آج کرنا چاہ رہا ہوں، نماز کی آپ سے ریکویسٹ تو ہم کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، دین کا تقاضا ہے، مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسجد آنے کا کبھی دل کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں دل نہ کرے تب بھی جانا ہی پڑے گا، اور وہ موت اور قبر ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ موت اور قبر، وہاں وہ جانا ہی پڑے گا۔ سوال یہ ہے، اس قبر میں اگر روشنی چاہتے ہیں تو وہ روشنی مسجد میں آنے سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اندھیرے کی نمازیں مسجد میں جا کے پڑھے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے۔ اسی وجہ سے آخری وقت بھی سجدہ نہ چھوڑا کہ امت اس سجدے کی اہمیت کو سمجھے۔ خدا کے لیے امام علی مقام کے اگر وفادار بننا چاہتے ہیں تو ان کی وفاداری تو بہت اونچی ہے، پہلے ان کے سجدے سے وفاداری سیکھیے۔ اگر ہم نے نماز سے وفا نہ کی تو یاد رکھ لیں ہم نے امام علی مقام سے بھی وفا نہیں کی۔ اللہ ہمیں اپنی سستی اور غفلتوں کو دور کر کے اس خانوادے کی محبت کا صدقہ دین اور نماز اور مسجد سے محبت عطا کرے۔ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے کہ پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک خانوادے کا ادب، نسبت اور احترام عطا کرے، اور امام علی مقام کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کے آخری سجدے سے وفا کرتے ہوئے نماز سے اللہ رب العزت نے وفاداری عطا کر دی۔ وما علینا